اب یہ وقت بدل جائے گا, آپ دیکھیے گا. جو بچہ سرکاری گاڑی کے اندر, سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کے اندر اسکول پہلے آتا تھا پرانے زمانے میں, تو اس کو بڑے رشک سے باقی بچے دیکھتے تھے کہ اس کا ابو آفیسر ہے بہت بڑا, تو یہ سرکاری گاڑی میں آ رہا ہے. اب یہ نہیں ہوگا. اب بچے چھیڑیں گے, چڑھائیں گے کہ تو ہماری گاڑی میں آ رہا ہے, ہم نے تیرے باپ کو یہ گاڑی دی ہے امانتاً سرکاری کام کرنے کے لیے, ہماری خدمت کرنے کے لیے. پیٹرول کے پیسے ہم دیتے ہیں, تو اور تیرا باپ ہمارے پیسوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ ہوگا پاکستان میں, آپ دیکھیے گا. یہ جو عورتیں بازاروں میں نکل جاتی ہیں نا سرکاری گاڑیاں لے کے شاپنگ کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کے ساتھ, ان کو بازاروں کے اندر دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہوگا. لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ سرکاری گاڑی میں شاپنگ کرنے کیوں آ گئی ہیں جی, یہ تو ہماری گاڑی ہے. مجھے یاد آ گیا تھوڑے دن پہلے میں ایک جگہ شکار کھیلنے کے لیے گیا, تو وہاں پہ ایک گاڑی کے اندر لوگ شکار کھیل رہے تھے, کتے بھی بیچ میں بٹھائے ہوئے تھے اور گن شن بھی, اور وہ سرکاری گاڑی تھی کسی ڈی پی او کی, پولیس والے کی, اوپر نیلی بتی بھی لگائی ہوئی ہے, ہری نمبر پلیٹ بھی ہے. وہ وہاں پہ ڈٹ کے شکار کھیل رہے تھے اور اس ایریا میں کھیل رہے تھے جہاں پہ منع کیا گیا تھا, اور ان کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا. ان کے ساتھ گن مینس بھی تھے اور سرکاری بندے تھے. تو میں نے ان کی گاڑی کے سامنے گاڑی لگا کے تو روک لیا ان کو, اور میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ میری گاڑی میں شکار کیوں کھیل رہے ہیں. میں کہا یہ گاڑی آپ کی تو نہیں ہے, یہ تو سرکاری گاڑی ہے. تو میں نے کہا یہ میری گاڑی ہے نا, سرکاری گاڑی ہے, تو تم میری گاڑی میں کیسے شکار کھیل سکتے ہو, ٹیکس تو ہم دیتے ہیں. اگر شکار کھیلنے کا شوق ہے جاگے اپنی گاڑی لے کر آؤ, اپنی بندوقوں سے, اپنی گاڑی سے, اپنے انتظامات سے شکار کھیلو. یہ گاڑی تمہیں دی ہے سرکاری کام کرنے کے لیے, تم لے کے ادھر جنگل میں چلا رہے ہو, اور وہ ساری پہاڑیاں ہیں اور کچے رستے ہیں. یعنی اپنی گاڑی کا تو بندہ نقصان برداشت کر لیتا ہے, لیکن یعنی جو بھی جاتا ہے وہ رسک لے کے جاتا ہے. گاڑی ٹوٹ سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے اس گاڑی کا, جنگل میں ناموار رستے ہوتے ہیں. لیکن وہ آدمی سرکاری گاڑی کو ایسے بالے مفت دلے بے رحم, تو میں نے ان کو پکڑ لیا وہاں پہ, تو اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں سرکاری وسائل کا استعمال سرکاری ملازمین کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ٹویٹر کو بند کرنے کا جو ریزن لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے صدیق جان نے, مجھے لگتا ہے معاملات اسی طرف جائیں گے. اب آ جائیں مخصوص نشستوں کی طرف. کیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی, کیونکہ ان کے اراکین نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, وفاق میں اور سندھ میں بھی. تو کیا ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی, بڑا سوال ہے نا. تو اس کا سمپل جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مل جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے. دو چیزیں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب یہ کیس چل رہا تھا نا انتخابی نشان واپس لینے والا, تو اس وقت بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کرتا دھرتا ہے, تو بیرسٹر گوہر نے اس وقت قاضی فائز صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمارا انتخابی نشان واپس لے رہے ہیں تو ہماری مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا اگر ہم جیت گئے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو اس کا ہم حل نکال دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا کیا حل نکالتے ہیں. دوسرا لحاظ علی ہیں, ڈان کے رپورٹر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے اسی حوالے سے. 2019 میں فاٹا کے الیکشن ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. 2018 کے بعد 2019 میں فاٹا کے الیکشن ہوئے تھے, ان کا وہاں پہ مرجر کا معاملہ چل رہا تھا. 2019 میں جو فاٹا کے انتخابات ہوئے تھے اس میں 3 آزاد امیدوار جیتے تھے. ایک شفیق افریدی, دوسرے بلال افریدی, تیسرے عباس رحمان. یہ فاٹا سے جیتے تھے. یہ 3 آزاد امیدوار جیتنے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی کا کوئی وجود خیبر پختونخوا میں نہیں تھا. ان تینوں اراکین نے کہا جی کہ ہمیں مخصوص نشست بھی دی جائے, تو پھر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجازت دی. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو